آپ دین کے بارے میں نئی نئی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بعض لوگ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ دین کے معاملے میں دو پہلو ہیں۔ ایک دین کی وہ باتیں ہیں کہ جو ہم کو قرآن مجید سے اور سنت سے ملی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کی شکل میں ان کو ایسے دیا ہے کہ ان کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے دین کا اصل سورس۔ اس کے ساتھ وہ احادیث کا ذخیرہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت سے علماء نے بڑی محنت کر کے جمع کیے ہیں، اور وہ گویا کہ اس اصل دین قرآن و سنت کی تشریح ہے۔ ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا۔ تو دین کے اس پہلو کو، اس حصے کو تو سمجھنا ہے، دیانتداری سے جاننا ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس میں ہم کوئی نئی بات کرتے ہیں، کوئی الگ سے بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ بات دینی دلائل کے لحاظ سے وزنی ہے، مضبوط ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور دینی دلائل یہ نہیں ہوتے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایک بات کر رہے ہیں اور کتنے لوگ دوسری بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے دین کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن مجید سے کیا دلیل پیش کر رہی ہے، وہ سنت سے، حدیث سے کیا دلیل پیش کر رہی ہے، اور دلیل کے میرٹ پر یہ طے ہونا چاہیے کہ بات صحیح ہے، بہتر لگتی ہے دینی لحاظ سے یا نہیں۔ نئے ہونے یا پرانے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز دینی دلائل ہے۔ قرآن مجید کسوٹی ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے والا معیار ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر استدلال کو دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ دوسرا معاملہ دین کا وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جو دنیا میں نئے دریافتیں ہیں، نئی چیزیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں۔ دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے، حالات بدلتے ہیں، نئی نئی سچویشنز آتی ہیں، ان میں بہرحال یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان میں دین کی روشنی میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ دائرہ وہ دائرہ ہے کہ جو اجتہاد کا دائرہ ہے، جس میں آپ ایک جانب یہ دیکھیں گے کہ دین نے ہم سے کن کن باتوں کو کرنے، ماننے کا تقاضا کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو نئی بات جس کے بارے میں غور ہو رہا ہے، کیا یہ ان تقاضوں، ان اصولوں کے مطابق ہے یا اس کے متضاد ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ یقیناً ایسا ہوگا کہ اس میں اختلاف ہوگا، اس لیے کہ ہر شخص کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اس کو دینی اصولوں کو کسی نئی صورتحال میں انطباق کرنے، اپلائی کرنے میں جو رائے ملتی ہے، زیادہ مدلل محسوس ہوتی ہے، وہ دوسروں کی اوپینین سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء ایک موقع پر ایک رائے قائم کرتے ہیں اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں۔ ابھی یہی دیکھ لیجیے کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے میں آپ کے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تصویر ہے کہ جو منتقل ہو رہی ہے، آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کتنے ہی علماء تھے کہ جنہوں نے اس کو بالکل ناجائز قرار دے دیا تھا، اور اب وہ سبھی تقریباً اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ان کی رائے تھی کہ جو دین کی بنیاد پر تھی، اور یہ رائے بھی ان کی دین کی بنیاد پر ہے۔ تو ان کی اس نئی رائے کو ہم کیا غلط قرار دیں گے؟ نہیں، اس معاملے میں صحیح اصول یہ ہے کہ ہم یہ دیانتداری سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری رائے کیا دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، چاہے دین کو سمجھنے کے معاملے میں، چاہے کسی نئی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں۔ اس معاملے میں کسی کو تانا دینا، کسی پر طنز کرنا،
یہ دینی طور پر بالکل غلط ہے. اس میں بس یہ دیکھا جانا چاہیے دیانتداری سے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ مدلل ہے، وہ دین کے مطابق ہے، دینی اصولوں میں رکھ کے اس کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہوتا ہے، اور اختلاف کو گوارا کرنا چاہیے، اور اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے.